حصہ پنجم، افسانہ توبہ ٹیک سنگھ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ منٹو نے بتایا کہ جو ایک سکھ پاگل ہے جو ہمارے افسانے کا مرکزی کردار ہے وہ کون ہے؟ ایک سکھ ہے اور ایک زمیندار گھرانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب اس کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں رہی تو اس کے عزیز و اقارب نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو لا کر کے پاگل خانے میں داخل کر دیا ہے، اور مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ لیکن جب سے ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ شروع ہوا ہے، انہوں نے پاگل خانے میں آنا اور اس کی خیر خیریت دریافت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس پر ہم نے پچھلے لیکچر میں گفتگو کی تھی، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر اسے توبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے، چونکہ وہ اسی قصبے کا تھا اور بار بار جو ہے اسی قصبے کے تعلق سے دریافت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اصل نام رہ گیا اور وہ توبہ ٹیک سنگھ کے نام سے ان پاگلوں کے درمیان میں مشہور ہو گیا۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں۔ ہماری طرح موبائل تو تھا نہیں کہ موبائل نکالا اور دیکھ لیا کیا وقت ہو رہا ہے، تاریخ کیا ہے، دن کون سا ہے۔ کیلنڈر تھا ہوگا اس وقت، لیکن اس پاگل کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں تھی اور اس کی خبر نہیں رہتی تھی اسے کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کیا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کچھ لیتے ہیں تو کچھ دے بھی دیتے ہیں۔ ان کی جو چھٹی حص ہوتی ہے، سکسٹھ سینس جو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے۔ جو شخص کسی بھی طریقے سے معذور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی دوسری نعمت سے برابر سرفراز کرتے ہیں۔ اب یہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس نعمت کو پہچانے اور اس کی قدر کرے، اس کے بڑھانے کی فکر کرے۔ اب اس کا ذہنی طور سے یہ تھوڑا سا معذور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرا سینس، سکس سینس دیا تھا، چھٹی حص جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ کس طریقے سے اس کی مدد ہوتی تھی دیکھو۔ لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا۔ دیکھو کوئی فون تو تھا نہیں آج کے زمانے کی طرح موبائل کہ فون کر دیتے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو چھٹی حص تھی وہ اسے برابر جو ہے اس بات کی یقین دہانی کرا دیتی تھی، اس بات کی اطلاع دلا دیتی تھی کہ آج تمہارے رشتہ دار تم سے ملاقات کے لیے آنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ دفعدار سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ جو سپاہی وہاں پر حفاظت کے لیے مامور ہوا کرتے تھے، جو چوکیدار ہوتے تھے اس پاگل خانے کے، ان سے وہ کہتا تھا کہ آج اس کے رشتہ دار ملاقات کے لیے آنے والے ہیں۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا، اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کے پہنتا اور یوں سج کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپر دی، گڑگڑ دی، انیکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، وال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ وہی جو اس کا ایک تکیہ کلام تھا، وہی جو اس کا ایک ڈائلاگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہی ڈائلاگ بار بار جو ہے وہ دہرایا کرتا تھا۔ اس کے رشتہ دار بھی آتے، اس سے خیر خیریت دریافت کرتے تو وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا، اور کبھی کبھار کہنا بھی ہوتا تو وہی جو اس کا پرانا ڈائلاگ تھا اوپر دی گڑگڑ دی والا، وہی ڈائلاگ کہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ دیکھو چھوٹی بچی ہے، باپ کا غم، باپ کی جدائی، باپ مر جائے تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 8-10 دن رو کر کے جو ہے وہ صبر آ جاتا ہے، لیکن یہاں
اس کا باپ موجود ہے، لیکن اس کی جو ورسٹ کنڈیشن ہے، اس کی جو بدتر حالت ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ بچی بچپن سے روتے آئی ہے اور آج جوان ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کے باپ کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، اور وہ اب بھی جو ہے اپنے باپ کی اس کیفیت کو، اس حالت کو دیکھ کر کے روتی ہے۔ ایک ایک انچ بڑھ رہی ہے، ہر مہینہ ایک ایک انگلی بڑھ رہی ہے۔ یہ مطلب لڑکی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی جو ہے بڑی تیزی سے ابھرتی ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بہن جو ہے وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بھائیوں سے بڑی دکھائی دیتی ہے، ہائٹ میں بھی، سمجھداری میں بھی، بردباری میں بھی، ماں باپ کو سنبھالنے میں بھی، غرض ہر معاملات میں وہ جو ہے بھائیوں سے سبقت لے جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کا خیال رکھنے میں بھی، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنے میں بھی۔ بھائی تو کیا ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں ماں باپ کو، لیکن بیٹی جو ہوتی ہے وہ شادی کے بعد بھی بڑھاپے تک، آخر وقت تک جو ہے وہ ماں باپ کا خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنی سسرال سے کاموں کو سمیٹ کر کے، مکمل کر کے، پورا کر کے جو ہے اپنے میکے آتی ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور لڑکے کیا کرتے ہیں، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، اور پھر وہ اس کی زلفوں کے ہی اسیر ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اور اگر بیوی کمانے والی ہے تو پھر تو وہ شادی کے بعد رکتے ہی نہیں ہیں، ہم دو ہمارے دو کر کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک بیٹی کی جو فطرت ہوتی ہے، اس کو اپنے باپ سے جو رغبت ہوتی ہے، جو انسیت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، اسے ہر ایک باپ محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھو یہاں پر جو ہے نا کراس انٹریکشن ہوتا ہے، لڑکے کو اپنی ماں کی زیادہ لگتی ہے اور لڑکی کو اپنے باپ کی جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ والدین کے درمیان میں ہوتا ہے تو لڑکا ماں کی طرفداری کرتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ باپ کا فیور لیتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے گھروں کے اندر، کسی بھی معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو تبھی یہ چیز سامنے آئے۔ خوشگوار ماحول میں بھی ایک قلبی میلان ہوتا ہے، لڑکی کا جو ہے باپ کی طرف ہوتا ہے اور لڑکے کا ماں کی طرف ہوتا ہے، اکثر عموماً یہی دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ریئر کیس ہو، ایکسیپشنل کیس ہو تو وہ الگ بات ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ یہ جو بشن سنگھ تھا، دیکھو یہ سوال آ سکتا ہے آبجیکٹیو ٹائپ میں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ آنا چاہیے ہم کو نام، اس کا نام کیا تھا؟ بشن سنگھ تھا۔ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کیا تھا؟ اس کے قصبے کا نام تھا جہاں کا وہ رہنے والا تھا، اور وہ پوچھتا تھا دوسرے پاگلوں سے کہ یہ ہے کہاں پر؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اب جب یہ گڑبڑ شروع ہوئی تو وہ جو رشتہ دار تھے، ہو سکتا ہے وہ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے ہوں، اس لیے اب اس کے دل کی جو آواز تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی حص جو اسے اطلاع دیا کرتی تھی، اسے خبردار کیا کرتی تھی کہ تمہارے رشتہ دار آج آنے والے ہیں، وہ جو اس کے دل کی آواز تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، کیونکہ اس کے رشتہ دار اب آتے ہی نہیں تھے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے تو وہ اسے یقیناً بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ اپنے ملاقاتیوں سے پوچھتا، اپنے رشتہ داروں سے پوچھتا جو آیا کرتے تھے، تو وہ ضرور اسے بتاتے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ فی الوقت کہاں پر ہے
ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں. یہاں پر بتا رہے ہیں منٹو کہ وہ جو ملنے کے لیے لوگ آتے تھے وہ اس کے لیے مٹھائیاں لاتے تھے, پھل لاتے تھے اور کپڑے لے کر کے آتے تھے, لیکن اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ مٹھائیاں نہیں مل رہی ہیں یا کپڑے نہیں آ رہے ہیں یا پھل نہیں آ رہے ہیں, بلکہ اسے فکر ہے اپنے وطن کی کہ میرا وطن جو ہے, میرا قصبہ جو ہے, جہاں میری پیدائش ہوئی ہے, جہاں میری زمینیں ہیں, وہ قصبہ کہاں پر ہے, ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے, اسے اس بات کی فکر ہے, وہ یہی معلوم کرنا چاہتا ہے. پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک جو پاگل تھا جس کا نام محمد علی تھا, وہ محمد علی جناح بن گیا. دیکھو یہاں پر محمد علی نام کا پاگل کہنا یہ جو ہے بہت بڑا طنز ہے. کس پر؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی, مطالبہ پاکستان رکھا کا مطالبہ شروع کیا تھا, ان کا نام بھی محمد علی جناح تھا, محمد علی تھا, اور اسی نام کا ایک پاگل جو ہے اس کو پاگل خانے میں بتانا اور پھر اس پاگل کا اپنی زبان سے خود کو محمد علی جناح کہنا, یہ جو ہے افسانہ نگار کا ایک گہرا طنز ہے. وہ اپنے آپ کو محمد علی جناح کہتا تھا. دوسرا جو سکھ پاگل تھا وہ اپنے آپ کو ماسٹر تارا سنگھ کہتا تھا. اب یہاں دیکھیے ایک اور پاگل ہے جو خود کو کیا کہہ رہا ہے, خدا کہتا ہے. اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں, تو اس نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں, اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا. دیکھو کون کہے گا اس کو پاگل ہے؟ خود کو خدا کہہ رہا ہے, پاگل ہے. اس کے بعد اس کو سمجھتا ہے خدا کیا ہوتا ہے, خدا کی طاقت کیا ہوتی ہے, خدا کی قدرت کیا ہوتی ہے. اب بشن سنگھ ہے, اس سے پوچھ رہا ہے, کسی سے کچھ معلومات نہیں مل رہی ہے, مجبوراً آ کے پوچھا ہوگا چلو اس کو بھی ٹرائل کرتے ہیں, اس کا بھی امتحان لے لیتے ہیں کتنے پانی میں ہے یہ جو خود کو خدا کہتا ہے. آج کل کے جو عامل ہوتے ہیں نا, آپ لوگ دیکھیں گے ٹرین کے اندر, بس کے اندر, بس اسٹیشن کے آس پاس میں جو ہے پوسٹر لگے ہوتے ہیں, بینر لگے ہوتے ہیں, 3 گھنٹے میں مسئلے کا حل, گھریلو مسئلہ, کاروباری مسئلہ, اور بھی بہت کچھ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, گارنٹیڈ, مسئلہ حل نہ ہونے پر پیسہ واپس. اتنا ہی پاورفل ہے تو تیرا خود کا مسئلہ حل کر لے, لوگوں کو بیٹھ کے کیوں چونا لگا رہا ہے. لیکن لوگ جو ہے جاتے ہیں بڑے شوق سے اور اپنی مال و دولت, چین, سکون, عزت, آبرو سب گنوا کر کے واپس آتے ہیں. بہت پہنچے ہوئے ہیں عامل صاحب, بابا بھی کہتے, بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً حل کر دیں گے, ان کے پاس میں ضرور جاؤ. ان کے ایجنٹ بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو بابا کی مارکیٹنگ کرتے رہتے. تو ایسے ہی یہ پاگل خانے میں تھا, خدا کہتا تھا خود کو. جب اس سے پوچھا بشن سنگھ نے تو کیا جواب دیا کہ وہ نہ ہندوستان میں ہے اور نہ پاکستان میں ہے, بلکہ ابھی ہم نے اس کو کوئی حکم نہیں دیا ہے. کسے؟ قصبہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو, کہ وہ ہندوستان میں جائے یا پاکستان میں. یہ پاگل بھی اس طریقے سے جوک کرتے رہتے ہیں. بشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو, مگر وہ بہت مصروف تھا, اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے. ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا, او پڑھ دی, گڑگڑ دی, انیکس دی, بے دھیانہ دی, منگ دی, وہ دال آف واہے گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی کی فتح, جو بولے سو نحال, ست سری اکال. غصے میں آ گیا بشن سنگھ, ارے تو حکم دے دے, تو خود بولتا ہے خدا ہے, میں نے حکم نہیں دیا اس لیے وہ نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں, تو جو چاہے حکم دے دے. یہ کنفیوژن تو ختم ہو کہ وہ نہ ہندوستان میں ہے اور نہ پاکستان میں ہے. مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں ہندوستان میں چلا گیا ٹوبہ ٹیک سنگھ یا پاکستان میں ہی ہے. لیکن وہ اس خدا کے پاس فرصت نہیں تھی.
وہ جو پاگل خدا بنا بیٹھا تھا اس کے پاس میں فرصت نہیں تھی کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ قصبے کو حکم دے کہ وہ ہندوستان میں رہے یا پاکستان میں چلا جائے۔ اس پر بشن سنگھ کو غصہ آ گیا، اس نے منت کی، سماجت کی، اس نے منایا، اس نے درخواست کی، عاجزی کی، لیکن دیکھو یہ جو بابا لوگوں کے پاس جاتے ہیں بڑی منت سماجت کرتے ہیں، بہو جو ہے ساس سے جھگڑا کرے گی ایک دم تیز آواز میں، باغیانہ لب و لہجے کے ساتھ، باغیانہ تیور کے ساتھ، اور عامل کے پاس جا کے جو ہے خوشامد کرے گی، منت سماجت اس کی کرے گی کہ حضرت ایسا دے دو، صاحب ایسا دے دو۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک عرصے تک منت سماجت کرتا رہا، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پھر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمان کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ وہ جو پنجابی میں اس نے اپنا ڈائلاگ کہا اور اس کے آگے پھر بڑھا دیا، گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی کی فتح۔ تو یہاں پر سعادت حسن منٹو اپنے طور سے اس جملے کا یہ مطلب اخذ کر رہے ہیں کہ بشن سنگھ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، مسلمان رہا ہوگا وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے پاگل، تو اس لیے بشن سنگھ نے احتجاج کیا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، اگر تم سکھوں کے بھی خدا ہوتے تو تم میری بات کو مانتے، میں جو کہہ رہا ہوں میری اس بات کو تم پورا کرتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا، جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ اب جب تبادلے کا دن قریب آ گیا کہ ہندو اور سکھ قیدیوں کو ہندوستان لے جایا جائے گا، اسی دوران میں بشن سنگھ کا ایک مسلمان دوست آیا۔ دیکھو رشتہ دار جو ہے انہوں نے قطع تعلق کر لیا، وہ آنا بند ہو گئے، اور ایک دوست جو اس کا ہم مذہب بھی نہیں تھا وہ آیا، اور اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا، لیکن اب جب اسے یقین ہو گیا کہ بشن سنگھ یہاں نہیں رہے گا، وہ ہندوستان چلا جائے گا، تو وہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ لیکن جب بشن سنگھ نے، ٹوبہ ٹیک سنگھ نے اسے دیکھا تو اسے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ میرا دوست تو مجھ سے ہی ملنے آیا ہے، کیونکہ ہندو مسلم کی منافرت اس وقت اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کے اثرات پاگلوں تک میں سرایت کر گئے تھے، اور یہ منافرت آج اچھے بھلے انسانوں کو بھی کیا بنا رہی ہے؟ پاگل بنا رہی ہے، بلکہ پاگل اس نے بنا دیا ہے اس منافرت نے۔ تو وہ بشن سنگھ واپس جانے لگا کہ یہ مجھ سے ملنے کیوں آئے گا، یہ تو مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کسی اور سے ملنے آیا ہو، لیکن سپاہیوں نے اسے بتایا کہ ارے یہ تم سے ہی ملنے آیا ہے، تمہارا دوست ہے فضل دین۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور، فضل دین نے رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، انہی کے ساتھ چلی گئی۔ دیکھو یہ جو بیٹی کا کردار ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا عجیب اور بہت جذباتی ہوتا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا جو افسانہ ہے کابلی والا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے باپ بیٹی کے رشتے کا ایسے ہی جذباتی انداز میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ کابلی والا سے ایک خون ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وطن سے دور یہاں پر آتا ہے، جیل میں قید رہتا ہے، لیکن
اس کے سینے سے جو ہے ایک کاغذ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کاغذ پر اس کی بچی کا ہاتھ بنا ہوا ہوتا ہے، مہندی وغیرہ لگا کے، کلر وغیرہ لگا کے اس بچی کے ہاتھ کی، اس کے پنجے کی جو ہے نشان ہوتا ہے، اور اس نشان کو وہ کابلی والا اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتا ہے، اور 14 سال کی قید مکمل ہونے کے بعد جب وہ قید سے باہر آتا ہے اور پھر وہ اپنے گاہک کی لڑکی کو دیکھتا ہے جو چھوٹی تھی اور 14 سال میں جوان ہو گئی، تو اسے بے ساختہ اپنی بیٹی کا خیال آ جاتا ہے اور پھر وہ بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اپنی بیٹی کا ذکر سن کر کے جو ہے یہ بشن سنگھ اگرچہ پاگل ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور فضل دین خاص طور سے اسے اس کی بیٹی کا بتاتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی، وہ بیٹی جو تم کو دیکھ کر کے خوب روتی تھی وہ بھی اس مجبوری کی وجہ سے تمہیں اکیلا چھوڑ کر کے جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے کا افسانہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔